رمضان المبارک دا پہلا جمعہ مبارک اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم جس خلاق کی کائنات نے ایک دفعہ پھر سانو اپنی زندگی وچ بابرکت اور خوش نصیب لمحات نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا رب کائنات اس ماہ مبارک کی برکات نال سانو معلومات فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کا ادب و احترام کرن کی توفیق عطا فرمائے۔ رب قدوس اس سونے مہینے کے صدقے پوری امت مسلمہ کی حفاظت اور خیر فرمائے۔ سامنے دیئے کہ شام رمضان المبارک دا ایسا مقدس مہینہ جس مہینے وچ کوئی لمحہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہوتا جس اللہ کی رحمت نازل نہ ہوتی ہوئے۔ پورا مہینہ دن ہوئے رات ہوئے صبح ہوئے شام ہوئے بندہ رب دے گھر میں ہوئے یا اپنے گھر میں ہوئے بندہ اللہ دا ذکر کر رہا ہوئے یا ذکر تو غافل ہوئے روزے دار ہوئے یا بغیر روزے تو ہوئے لیکن رب دی رحمت ہر بندے تے نازل ہوندی ہے۔ سامنے دیئے شام قرآن مجید نے روزے دا جڑا مقصد روزے دا مفہوم روزے دا خلاصہ روزے دا نتیجہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے ایمان والو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ گزشتہ امتاں دے گزشتہ نبیاں تے رسولاں تے اور انہاں دی امتاں دے اسی روزے فرض کیتے سی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اوے تواڈے تے بھی اسی روزے فرض کیتے سی۔ اور اگے خلاقی کائنات نے خود فرمایا روزے دا مقصد کیے روزے رکھن دا نتیجہ کیے خلاصہ کیے رب فرمایا لعلکم تتقون تاکہ تسی بھی متقی بن جاؤ۔ گل چنگی لگے نہ کہ چلو سبحان اللہ۔ روزہ ہوندا ہے کہ کھانا نہیں پینا نہیں اے نہیں کہ اللہ دا ذکر ہی نہیں کرنا کھان تو پرہیز کرنا ہے پین تو پرہیز کرنا ہے غلط پاسے اکھ نہ جاوے زبان تے غیبت نہ آوے زبان تے چغلی نہ آوے کان نال کوئی بے حیا فحاشی اور یعنی نہ سنیے اکھ نال کوئی غیر محرم نہ ویکھیے ہاتھ نال کوئی غلط کام نہ کریے پیر نال چل کے گناہ والے رستے تے نہ جائیے۔ انہاں چیزاں تو رکن دا نام روزہ ہے لیکن زبان نال اللہ دا ذکر کرنا رب دا قرآن پڑھنا مصطفیٰ دا درود پڑھنا اجر اللہ بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اس واسطے اللہ نے گھر وچ بیٹھے ہو جمعے دا دن ہے جیڑی بھی گل چنگی لگے نا ذرا زبان ہلا کے کہنا ہے سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا لعلکم تتقون روزے دا مقصد ہے تاکہ تسی روزہ رکھ کے نہ میرا قرب حاصل کر لو تواڈے دل وچ تقوی آ جاوے تواڈے دل وچ میں رب دا ڈر پیدا ہو جاوے اللہ دا خوف پیدا ہو جاوے۔ سامنے زیت شام روزہ رکھن تو بعد اسی اپنا محاسبہ کریے رات میں جب روزہ کھولے گے افطاری کرن تو بعد یا عشاء تو بعد تراویح پڑھن تو بعد بستر تے بیٹھ کے سوچئے کہ کیا سارے دل وچ رب دا ڈر آیا کیا سارے دل وچ کوئی تبدیلی پیدا ہوئی ہے کیا اسی روزہ رکھ کے اپنی زبان نو حضرت محترم لغویات تو محفوظ رکھے ہے کیا اسی روزہ رکھ کے اپنی اکھ نو محفوظ رکھے ہے کیا اسی روزہ رکھ کے اپنے کناں نو محفوظ رکھے ہے۔ سامنے جیت شام اگر روزہ رکھ کے اکھ بھی محفوظ ہے زبان بھی محفوظ ہے کان بھی محفوظ نے ہاتھ بھی محفوظ نے پیر بھی محفوظ نے پورے جسم کا جو روزہ رکھے گا سامنے جیت شام جو افطاری کرے گا افطار دا پانی افطار دی کھجور بعد تیرے پیٹے جائے گی اللہ تیرے گناہ پہلے معاف فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا۔ یہ کہ خلاقی کائنات دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بیان فرمائی ایمانا و احتسابا کلائے نہیں فرمایا کہ من صام رمضان کہ جرا رمضان دے روزے رکھے نہیں فرمایا ایمانا و احتسابا ایمان کی حالت رکھے اور اپنا احتساب کر کے رکھے۔ سامنے سے یہ تشام گلہ ہوئی جڑی میں پہلے کی تھی زبان بھی کنٹرول رکھے کسی کی بات نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا
چگلی نہیں کرنی، بے حیائی گل نہیں کرنی، لغویات تو بچنا ہے، فحاشی گل تو بچنا ہے، اور اکھ نو محفوظ رکھنا ہے، اکھ نال دیکھنا ہے، رب دا قرآن دیکھنا ہے، اللہ کا گھر دیکھنا ہے، ابے دی زیارت کرنی ہے، ماں دا دیدار کرنا ہے، اور کنن نو محفوظ رکھنا ہے، یا رب دا قرآن سننا ہے یا مصطفیٰ دا درود و سلام پڑھنا ہے، ہاتھ بھی محفوظ رکھنا ہے، پیروں نو محفوظ رکھنا ہے۔ سامنے دیئے تشام جدو ایمان دے احتساب کی حالت میں اسی روزہ رکھیں گے، جدو افطار کریں گے، رب فرمایا، رب دے نبی فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تیرے بھی تیرے گناہ نے اللہ نے معاف فرما دیے۔ اے روزے کی کیفیت، اے روزے کی حضرات محترم حالت، اور حدیث پاک سچی حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت چند لوگ ایسے نے جڑے روزے وچ ہوندے نے لیکن اللہ روزے دا ثواب نہیں عطا فرماتا۔ روزہ بھی رکھتے نے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، سارا دن کھاتا نہیں پیتا نہیں، لیکن روزے دا ثواب بھی ملدا، بولو نا، اجر نہیں ملدا۔ صحابہ نے اپنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہڑے لوگ نے روزہ بھی رکھیا، کھانا بھی چھڑیا، پینا بھی چھڑیا حضرات محترم، پھر بھی روزے دے ثواب تو محروم رہے۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ نے جڑا روزہ رکھ کے بھی غیبت کرتے رہے ہیں، اے وہ لوگ نے جڑا روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے رہ گئے ہیں، اے وہ لوگ نے جڑے روزہ رکھ کے بھی لغویات بکتے رہ گئے ہیں، اے وہ لوگ نے جنہاں کھانا تے چھڈیا لیکن آنکھ وچ حیا نہیں آیا، اے وہ لوگ نے جنہاں پینا تے چھڈیا لیکن کناں نال غلط گلاں سندا رہ گئے ہیں، اے وہ لوگ نے جنہاں کھانا پینا چھڈ دیتا لیکن سامنے زیت شام اپنے پورے جسم نو شریعت کے مطابق نہیں رکھیا۔ رب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہاں نو روزے دا ثواب عطا فرماندا نہیں، ثواب انہوں ملے گا یہ کھانے تو پابندی ہے، پینے تو پابندی ہے، انہیں آنکھ وچ حیا بھی ہونا چاہیے، زبان تے بھی اچھی گل ہونی چاہیے، کان نال بھی اچھی گل سننی چاہیے، پیر نال بھی اچھا کام کرنا چاہیے، ہاتھ نال بھی اچھا کام کرنا چاہیے۔ جو یہ اسی پورا روزہ رکھ کے دعا منگا کے سامنے زیت شام، پھر سونے نبی فرمایا اللہ جل والا روزہ کھولا نال نو اتھے بھی خوشی عطا فرماتا ہے، قیامت تک بھی خوشی عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لصائم فرحتان، روزے دار واسطے دو خوشیاں ہیں، روزے دار واسطے کتنی خوشیاں ہیں؟ دو خوشیاں۔ اور روزے دی کیفیت اب پتہ لگ گیا سانو، فقط کھان پین تو رک جان دا نا روزہ، بولو نا، کھان پین تو رک جان دا نا روزہ نہیں، اگر کھان پین تو رکا گے باقی سارے کام کرا گے تو سامنے زیت شام پھر روزے دا اجر روزے دا ثواب رب نے عطا نہیں فرمانا۔ سچی حدیث پاک میں پڑھی بیٹھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکے ہی رہیں گے، پیاسے ہی رہیں گے، نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ قبر میں اجر ملے گا نہ حشر والے دن اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لصائم فرحتان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی عظیم حدیث، فرمایا سید الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہر جملہ عظیم جملہ ہے، ہر حدیث اعلیٰ حدیث ہے۔ فرمایا روزے دار واسطے دو خوشیاں نے، کنیاں خوشیاں؟ کچھ ہی بولو، لصائم فرحتان، دو خوشیاں نے، فرحت عند فطرہ یا عند افطارہ۔ فرمایا سرکار نے جب روزہ افطار کرتا نا اللہ انہوں خوشی عطا فرماتا ہے، جب ماشاءاللہ پہلا کھجور دا دانا منہ وچ پانی ہے کتنا اطمینان ملتا ہے، پھر بسم اللہ پڑھ کے پانی دا گلاس نوش کرتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے۔ سامنے زیت شام سرکار نے فرمایا لصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ، جب افطار کرتا ہے وہ اللہ خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا وفرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اللہ قیامت تک عطا فرمائے گا۔ کیڑی خوشی ہوئے گی؟ جب اللہ فرمائے گا روزے دار کھڑے ہو جاؤ میرا دیدار کر لو، کھڑے ہو جاؤ میرا دیدار کر لو۔ حدیث پاک سامنے زیت شام نمازی جنت مر جان گے، حاجی جنت چلے جان گے، زکات والے جنت چلے جان گے، نفل پڑھنے والے جنت چلے جان گے، قاری جنت چلے جان گے۔ اللہ فرمائے گا روزے دار کھڑے ہو جاؤ، اجے تسی جنت نہیں جانا، کھڑے ہو جاؤ جنت کے میدان حشر میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن جب روزے دار کھڑے ہون گے نا رب فرمائے گا اور ذرا اکھاں چک کے نا میرا جلوہ دیکھ لو، سبحان اللہ۔ روزے دار فرمایا نماز دی جزا جنت، سرکار فرمایا حج کی جزا جنت، زکات کی جزا جنت ہے، لیکن فرمایا الصوم لی، رب کائنات کا فرمان حدیث قدسی سرکار راوی نے فرمان رب دا الصوم لی، رب فرمایا روزہ میرے واسطے ہے، روزہ کہتے واسطے ہے؟ میرے واسطے ہے۔
نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، زکات بھی حضرت محترم رب کا حکم ہے، اور نفل ادا کرنا بھی رب کا حکم اور رب کی عبادت ہے. لیکن فرمایا نہیں، بے شک ساری عبادت میری ہے، لیکن روزہ خصوصی میرے واسطے ہے. بندہ نماز پڑھ لے پتہ لگ جائے گا نماز پڑھ لیا ہے، حج کرنے جائے پتہ لگ جائے گا حج کرن گیا ہے، لیکن روزہ رکھے پتہ نہیں. بولو تو صحیح نا. نماز پڑھنے والے دل وچ ریا پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے. حاجی دے دل وچ ریا پیدا ہو سکتا ہے، دکھاوا پیدا ہو سکتا ہے. جڑا بندہ زکات دے رہا ہے او دے دل وچ دکھاوا تے ریا تے تکبر پیدا ہو سکتا ہے. نفل پڑھ رہا ہے او دے دل وچ ریا تکبر پیدا ہو سکتا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے او دے دل وچ تکبر ریا پیدا ہو سکتا ہے. کیوں؟ او بھی کھا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے دل وچ خیال آوے لوگ کہنے بڑا کاریے، لوگ کہنے حاجیے، لوگ کہنے زکات دے رہے ہیں، لوگ کہنے کہ اللہ دا نیک ہے، لیکن روزہ جو رکھیا ہے کسی کو پتہ نہیں. سبحان اللہ. گل کی کرنا سبحان. روزہ رکھیا ہے کسی کو پتہ نہیں. اور میں روزے دار میں کہتا ہوں پتہ نہیں بارے وچ کیڑا کیڑا روزے دار ہے مینوں پتہ نہیں. حضرات محترم رب جاندا ہے، رب تیرے بندے جانتے ہیں کنے روزہ رکھیا ہے. ایک حضرت عجیب کیفیت ہے. رب فرمایا ہر چیز وچ ریا ہو سکتا ہے، روزے وچ ریا نہیں. روزہ میں جاننا کہ کنے کنے رکھیا ہے. اس وجہ فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھدا ہے ایک کو افطاری ٹائم زیارت خوشی ملے گی، لیکن جدو قیامت دا دن ہوئے گا سارے جنت چلے جان گے. رب فرمایا میں اس روزے دار نو اپنا جلوہ دکھاواں گا. سامنے زیت شام نصیب ویکھنا رب دا جلوہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے خالق دا جلوہ ہے. ذرا تصور کا جدا مصطفی نہ سونا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جدا حسنین ہی نہ سونا ہے، جدا علی نہ سونا ہے، جدے ہاتھ دا بنیا ہوا فرید ہی نہ سونا ہے، جدے ہاتھ دا بنیا ہوا میرے علی نہ سونا ہے، جدے ہاتھ دا بنیا ہوا کائنات کی مخلوق کی سونی ہے. وہ خالق کتنا سونا ہوئے گا، وہ خالق کتنا عظیم حسن والا ہوئے گا. سامنے زیت شام اے روزے دارو مبارک ہو تمہیں جب قیامت کے دن سب جنت میں جائیں گے. روزے دار اللہ کا دیدار بھی کریں گے اور جنت میں بھی داخل ہو جائیں گے. اور ایک بابرکت مہینہ اللہ نے شان و عطا فرمایا. اس مہینے وچ نا شیطان بند ہے، شیطان جکڑیا ہوا ہے، سرکش جن بھی جکڑے ہوئے ہیں. اور پھر بار بندے بھی کہتے ہیں شیطان تے بندے سے روزہ نہیں رکھا. پھر کون ہے جڑا سانی رکھوا رہا؟ میں کہ تم خود ہی نہیں رکھ رہا. میں آج کتاب پڑھ رہا سی تفسیر وچ انہوں نے لکھیا قیامت والے دن جدوں نمازی اللہ دی بارگاہ وچ آن گے اللہ فرمائے گا نماز نہیں پڑھی، یا اللہ نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ یا اللہ شیطان نے نہیں پڑھا دی. حج نہیں کیتا، مال سی نہیں کیتا یا اللہ شیطان نے روکیا سی. زکات نہیں دیتی شیطان نے منع کیتا سی. نفل نہیں پڑھے مولا شیطان نے منع کیتا سی. قرآن نہیں پڑھیا شیطان نے منع کیتا سی. جدو گل آئے گی نا روزے دی، گل آئے گی روزے دی، اللہ فرمائے گا روزہ نہیں رکھیا. کیوں نہیں رکھیا؟ شیطان نے منع. اللہ فرمائے گا شیطان تا نہیں سی ہو، شیطان دا جکڑیا ہویا سی، شیطان دا کہتے سی، شیطان دا بند سی، جہنم کے دروازے بھی بند سی، شیطان بھی بند سی. حضرت مسلم اور سرکش جن جنہیں بندیاں کو گمراہ کرنے نے وہ بھی بند سی. تو کیوں نہیں رکھے روزہ؟ چلو نماز شیطان نے نہیں پڑھا دیتی، قرآن شیطان نے نہیں پڑھا دیتا، زکات شیطان نے نہیں دے دیتی، لیکن وہ بھی سارے غلط خیال نے. حضرات محترم شیطان کدے سانو کمرے چ بند کر کے نہیں گیا کہ میں تالا لا کے جا رہا ہے تو نماز نہیں پڑھنی. بولو کدے کسی بندے نے شیطان نے بند کیتا ہے؟ کسی دے ہاتھ بننے ہون ہے کسی دے خیال پاتا بیٹھا رہا ہے. بڑی لمبی زندگی ہے. وہ تو قیامت تک آکھے گا مولا میں تو کی کرتا سی، میں تو خیال پانا سی. شیطان آکھے گا مولا اگر اٹھ کے چلے جاندے مسجد وضو کر کے نماز پڑھتے میں بند دینا سی نا، میں قید کیتا سی، میں روکیا سی، میں زنجیر چکڑیا سی، جائنا میں بند کر کے گیا سی. مولا میں تو خیال کیتا سی. بڑے بڑے بندے جاندے سی اللہ کے گھر میں، انہوں نے بھی روکتا سی. تو سامنے سی یہ شام روزہ عظیم نے کی ہے، ایسی عظیم نے کی جس وچ بندے دا ظاہر بھی صاف ہوتا ہے، بندے دا باطن بھی پاک ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دنیا تے چند نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت دے دروازے کھول دینا. کیڑے دروازے؟ رحمت دے دروازے.
پوری زندگی اسی منگتے رہے رحمت دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا ایک قطرہ جے بخشے مینوں ایک قطرہ جے بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا پورے 11 مہینے اسی منگے مولا ایک قطرہ دے اس مہینے دروازے کھلے نے سبحان اللہ ٹھیک ہے سبحان اللہ پورے دروازے رحمت دے دروازے کھل گئے جنت دے دروازے کھل گئے آسمان دے دروازے تین روایتاں نے ایک روایت آسمان دے دروازے ایک روایت جنت دے دروازے ایک روایت رحمت دے دروازے سامنے دیے شام رب دا ایک قطرہ بھی رحمت دا مل جاوے پوری انسانیت یعنی مسلمان ہے انہاں دا بیڑا پار ہو جائے کدی رحمت دے دروازے کھلے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ پھر اگے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت دے دروازے کھل گئے جن شیطان جکڑ گئے جہنم دے دروازے بند ہو گئے ہر رات پہلی رات دوسری تیسری 27 28 29 پورا مہینہ ہر رات اللہ آواز فرماندا ہے اے بندے جو منگنا ہی مانگ لے اے بندے جو منگنا ہی مانگ لے اگر بے اولاد اولاد مانگ میں اولاد دیاں گا اگر بے رزق ہے آج رزق مانگ میں رزق عطا فرماواں گا اگر تنگ دست ہے تنگ دستی تو محتاجی تو حضرات محترم دعا مانگ میں محتاجیاں دور فرماواں گا جو منگے گا میں تینوں عطا فرماواں گا ہر رات رب دی رحمت بندے نو آواز مار رہی ہے سامنے زیت شامعوں ایسا مقدس مہینہ اللہ نے شان و عطا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے وچ نفل دا ثواب اللہ تعالیٰ فرض دے برابر عطا فرماندا ہے نفل دا ثواب بولو نا فرض دے برابر فرض دا ثواب اللہ تعالیٰ کئی گنا 70 گنا 700 گنا مختلف روایات 700 گنا دے برابر اللہ عطا فرماتا ہے اے پھر بندے دے اپنے اخلاص تے نیت تے ہے جتنا عاجز ہو کے جتنا ذلیل ہو کے جتنا اپنے آپ کو کم کر کے رب دی بارگاہ میں جھکے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب زیادہ عطا فرمائے گا حضرات محترم اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ مواسات دا مہینہ ہے مواسات دا مطلب ہے ہمدردی دا مہینہ بھائی چارے دا مہینہ ایک دوجے نال محبت کرن دا مہینہ ہے اے تیرا میرا نبی بڑا شہنشاہ نبی ہے سبحان اللہ سامنے زیت شاہ اگر نبی چاہے تو سونا آپ دے دائیں بائیں اتے تلے ہونا پہاڑ سونے تے بن جاتے لیکن سرکار نے فرمایا نہیں میری امت جو غریب بھی بڑے موجود ہیں ذات محترم آج جیسی اتنی مہنگائی ہے آٹے دا بحران ہے ہر چیز کی کمی ہے اسی پریشان ہے پیسہ بھی ہے آٹا نہیں لب رہا ذرا وہ وقت یاد کر جدو سید الانبیاء ساری کائنات دے مالک و مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک دی وجہ تو زہرن اپنے پیٹ دے پتھر بننے ہوئے آج اسی تھوڑی کی بھوک مل جائے تو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں او نبی جی خاطر اللہ نے کائنات بنائی یہ دے حسنین واسطے جنت تو لباس آوے حضرات موضوع یہ نماز پڑھان تے ہاتھ کران تے جنت تے ہاتھ پہنچ جاوے انگوراں دے خوشے تک لیکن پیٹ تے پتھر بن کے دسیا لوگوں پریشان نہیں ہونا جب اللہ کدے کدے غربت عطا فرما دے ویتا میری سنت لے کے صبر کرنا رب دا شکر ادا کرنا مواسات دا مہینہ ہے ہمدردی دا مہینہ ہے مطلب کہ یہ سرکار نے بڑی اپنی امت واسطے آسانیاں پیدا فرمائی اگر کوئی صاحب نصاب ہے دولت والا ہے فراوانی والا ہے فرمایا میرے غریب امت کی مدد کریا کرو پیسے دے سب بن کے نہ بیٹھ جایا کرو مر جانا ہے ایک دن ٹر جانا ہے مر جانا ہے خالیات ہے جی خالیات جانا ہے ویکھو اپنے محلے میں اپنے اگے پیچھے جائے میں دیکھو جد کو آٹا نہیں تے آٹا لے کے دے دو طعام نہیں راشن نہیں تے راشن لے کے دے دو حضرات محترم کپڑے لے کے دے دو مواسات کا مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے اخوت کا مہینہ ہے پیار کا مہینہ ہے حضرات محترم میں جملہ پیش کرا قرآن و حدیث کا خلاصہ تے نچوڑ اور ہوش میں جملہ پیش کرا اتنا رب نماز نہ نہیں راضی ہوگا اتنا رب حج نہ نہیں راضی ہوگا اتنا رب نفل پڑھن نہ نہیں راضی ہوگا اتنا رب روزے نہ نہیں راضی ہوگا جتنا رب بندے کی خدمت نہ راضی ہوتا ہے اے میرا عظیم جملہ سونا قرآن و حدیث دا نچوڑ اپنی طرف نہیں میں کہہ رہا کسی کی خدمت کرتے جب دعا کرے گا اللہ بھی راضی ہو جائے گا حق ماری جاؤ تو نمازہ پڑھی جاؤ آپ پھول کھائی جاؤ تو ہمسایہ کا خیال نہ رکھو رشتہ داروں کا خیال نہ رکھو محلے والے کا خیال نہ رکھو سامنے سے یہ تشاب آج کرنا مقصد ہے کہ وہ مقدس مہینہ کہ وہ نیکیاں دے انبار نے رب دی رحمت موسلا دار بارش کی طرح وسدی پہ گئے
اسی بھی اپنا مال خرچ کر کے اپنے رزق میں بھی اضافہ کرائیے، رب دی رحمت تو بھی وافر مقدار میں حصہ لے لائیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا مہینہ ہر دن روزانہ اللہ تعالیٰ 60 لاکھ، کنے بندے؟ 60 لاکھ اللہ تعالیٰ او بندے جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ہر روزانہ 60 لاکھ انہاں لوگاں نو جنت انہاں تے حلال فرما دینا ہے۔ روزانہ ایک دن نہیں، پہلے روزے نو، دوسرے نو، تیسرے نو، حتیٰ کہ پورا مہینہ۔ پھر میرے رب دی رحمت دا اندازہ لا، توجہ کر میرے جملے تے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدو آخری رات آندی ہے 29ویں یا 30ویں دی رات، اے رمضان مبارک الوداع کر کے چلا جاتا ہے، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ پورے مہینے وچ جتنے گناہگاراں دی بخشش فرمائی ہے وہ جمع کر کے اتنے ہی اکے دن وچ بخشش فرما دیندا ہے۔ کیسا غفور الرحیم ہے۔ اور اے میرا جملہ سن، رمضان المبارک، کلا رمضان نہ کیا کرو، رمضان المبارک، ماہ رمضان شریف، توجہ ہے، اے جملے آکھیا کرو، کلا رمضان نہ کیا کرو۔ علماء نے فرمایا بے ادبی ہے، گناہ ہے۔ اے مقدس مہینہ گزشتہ امتاں دے بھی آیا سی، آدم علیہ السلام دے زمانے میں آیا، ابراہیم علیہ السلام دے زمانے میں آیا، اسماعیل علیہ السلام دے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے میں، روزہ بھی فرض انہاں دے مختلف روایات، کسی دے 10 روزے، کسی دے 30 روزے، کسی دے 15 روزے، کسی دے 40 روزے، اس مہینے میں فرض سی۔ رب دا قرآن دا کما کتب علی الذین من قبلکم، جویں پہلے امتاں دے روزے فرض سی، اوویں تہاڈے تے فرض کیتے نے، لیکن سامنے سی یہ تشام، اے فضیلتاں، اے شانہ، اے مقام اللہ نے صرف توانوں تے مینوں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اے امت مصطفیٰ کو جن ملیا ہے۔ آج میں صبح 10 بجے حدیث پاک بیان کی سامنے دیئے تشام، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جد رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پہلی رات آتی ہے، پہلی رات اللہ تعالیٰ ہر اپنے بندے والا نظر رحمت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر بندے دے نظر رحمت، اسی تو سکتے ہونے بسترے دے، لیکن رب دیکھ رہے ہیں، رب دی نظر ہے سالے دے، پھر رحمت نظر ہور بھی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا اس رات اللہ رحمت دی نظر فرماتا ہے، پیار دی نظر فرماتا ہے، شفقت دی نظر فرماتا ہے۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے تے جس بندے تے اللہ دی رحمت دی نظر آ جاوے، اللہ دی رحمت دی نظر پا جاوے، وہ بندہ کدے جہنم جا سکتا نہیں۔ اور اگلا جملہ سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے اے شان بھی میری امت کو عطا فرمائی، میری امت کو عطا فرمائی۔ کیڑی شان؟ روزے دار دی جڑی شام ٹائم دی منہ دی بو ہوندی ہے نا، عجیب کیفیت ہوندی ہے، آپا بھی ایک دوجے تو نفرت کرتے ہیں، میدہ خالی ہوندے سارا دن، عجیب سمیت پیدا ہوندی ہے۔ سرکار فرمایا رب نو او مشک تو بھی زیادہ پسند ہوندی ہے، رب نو مشک تو بھی زیادہ چنگی لگتی ہے۔ سامنے دیئے تشام پھر جملہ سن، اے بو ساڑھے منہ دیئے، ساڑھے منہ چ نکلی ہے، لیکن رب نو مشک تو زیادہ چنگی لگ رہی ہے، اے بو چنگی لگ دی ہے کہ روزے دار کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ سینے دا اللہ کے سبحان اللہ۔ یہ تشام کہتے منہ دی منہ اتنی پیاری ہے، رب نو مشک تو بھی زیادہ پسند ہے، ایک تو بھی زیادہ پسند ہے، خوشبو تو زیادہ پسند ہے۔ جس روزے دار کی منہ دی منہ رب نو اتنی پسند ہے، سوچی گھر بیٹھے اور روزے دار کتنا اللہ نو پسند ہوئے گا، اور روزے دار اللہ نو کتنا پیارا تے محبوب ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا اے شان بھی اللہ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے۔ آخر حدیث پاک بیان کرا سامنے دیئے تشام، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے، اللہ تعالیٰ وہ دا ٹھکانہ جہنم بنا دینا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ رمضان کا چھڑ دو نا، ایک روزہ پورا سال لگے رہو، اتنا ثواب نہیں ملنا اتنا اس ایک روزے دا اللہ نے عطا فرمایا۔ میں مفہوم بیان کیا حدیث پاک دا، یہ مفہوم دے خلاصہ تے نتیجہ ہے۔ ایک روزہ رمضان دا چھڑیا، پھر پورا سال لگے رہو، روزے رکھو، روزہ رکھو، پھر روزہ رکھو، اتنا ثواب اللہ نے عطا نہیں فرمانا جتنا رمضان میں اللہ نے عطا فرمانا۔ سامنے سے یہ تشام، اللہ نے سانوں ایک موقع عطا فرمایا،
زندگی فانی ہے، دنیا فانی ہے، چلے جانا ہے ایک نہ ایک دن، رخصت ہو جانا ہے، مر جانا ہے، ساری آباء و اجداد نہ رہے۔ اللہ نے ایک دو پھر سانو موقع عطا فرمایا، رب کا شکر بھی ادا کرو، روزہ بھی رکھو، تراویح پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرو اور استغفار کرو۔ حالات ہمارے سامنے فصلیں تیار نے، بارشیں ہو رہی ہیں، ہم نے یہ احتشام یہ کیوں ہو رہی ہیں، یہ نقصان کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچے ایسے رب دوری دی وجہ تو ہو رہے ہیں، باقی رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، رب جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، رزق انہیں عطا فرمانا ہے، رازق وہی ہے، خالق کوئی ہے جنہیں حضرات محترم پیدا فرمایا، جہاں پتھر کیڑے نو عطا فرما دے سانو بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے سامنے یہ تشام کہ پورا 6 مہینے سے محنتاں کیتیاں، پانی پائے، بیج پائے، خیال کیتے حضرات محترم، سپریاں کیتیاں، لیکن این فصل تیار ہے، اللہ اکبر کبیر آتے خراب ہو گئی، بارش آ گئی، آسمانی آفات نازل ہو گئی۔ سامنے یہ تشام حدیث پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جدو قوم میری امت عشر دینا چھاڑ دے گی، اللہ آسمانی آفتہ نازل فرمائے گا، زکات دینا چھاڑ دے گی، اللہ آسمانی مصیبتہ نازل فرمائے گا۔ میرے قرب قیامت کی نشانی ہے، فصلیں تیار ہونی ہیں، بارشاں آ جانی ہیں، تباہیاں ہو جانی ہیں۔ خدا دے بندے آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، استغفار کرو، رجوع اللہ کرو، اپنے آپ کا دامن صاف کرو، اپنا ظاہر پاک کرو، اپنا باطن مر جانا ایک دن، کسے نہیں رہنا یہ جوانی کا زور ٹوٹ جانا ہے۔ جس حضرات محترم جس مناسب دن رات شب و روز چمکا رہے ہیں، مٹی نہیں لگن دے دے پیران، اس جسم کو کیڑیاں کھا جانا ہے، سامن مٹی دے تھلے آ جانا ہے۔ حضرات محترم اتنے کسے نے نہیں بچانا، ہاں جیدہ ایمان کامل ہوئے گا، جیدہ تعلق رب نال ہوئے گا، جیدہ تعلق مصطفیٰ نال ہوئے گا، جیدہ تعلق قرآن نال ہوئے گا، جیدہ تعلق اسلام نال ہوئے گا، مرے گا حضرات محترم 100 سال بعد ہی قبر کھولو گے کہ جنت یا خشنوما آنے گی۔ سبحان اللہ، جسم کے بڑے دور نکالے کفن میں کدے میلا ہونا نہیں ہوگا۔ سامنے یہ تشام اللہ نے موقع عطا فرمایا، استغفار کرو، توبہ کرو، رب دی بارگاہ وچ رو کے دعا مانگو، مولا حالات رحم نازل فرما، کسے نو کچھ نہ آکھو، حکمران چنگے نہیں، وہ چنگا نہیں، وہ چنگا نہیں، اسی آپ نہیں چنگے، اپنا گریبان جھاک، اللہ دا قرآن ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ خود فرماتا ہے میں کسی دی حالت نہیں بدلتا جدوں تک قوم اپنی حالت نہ بدلے۔ یا اللہ چنگا حکمران دے تے نماز ہی نہ پڑھیے، یا اللہ چنگا حکمران دے عشر بھی ادا نہ کریے، یا اللہ چنگا حکمران دے حضرات محترم دے روزہ بھی نہ رکھیے، یا اللہ چنگا حکمران دے تے قرآن بھی نہ پڑھیے، تو پھر یہ دسو چنگا آئے گا نہیں آنا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسے قوم دی حالت تبدیل نہیں فرماتا جدوں تک قوم اپنی حالت تبدیل نہ کرے۔ آؤ اپنے آپ کو بدلو، تبدیلی کیڑی لے کے آؤ؟ تبدیلی قرآن والی، تبدیلی اسلام والی، اپنا دل، اپنا تن، اپنا من صاف کرو۔ اور اس مہینے میں میں بار بار جملہ دہرا رہے، استغفار کرو، رب تو دعا مانگو، رب دی رحمت تو دعا مانگو، رب دی بارگاہ وچ استغفار کرو، اللہ جل وعلا عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔